نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پھر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں، نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھے ہیں کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ، وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. اسی لیے فوراً بعد کیا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے منہ موڑتے ہیں. لغو کیا چیز؟ لام غین واو، بے معنی بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو، جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے، بے فائدہ کام، بے فائدہ بات. ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے غافل کرنے والا ہو. کوئی بھی کام یا بات جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹائے. بات یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی بتایا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جو بے فائدہ ہے، فضول ہے. سچا ایمان انسان کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی گفتگو، اس کے رویے، اس کی ہر چیز میں تبدیلی آتی، اس کے اندر ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی. اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. جیسے بے مقصد لوگوں کو کوئی مفید کام کرنا مشکل لگتا ہے، کوئی سنجیدہ کام مشکل لگتا ہے، اسی طرح سچے مومنوں کو بیکار کام کرنے بہت مشکل لگتے ہیں، وقت ضائع کرنا بہت مشکل لگتا ہے. اسی لیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا لغو پر گزر بھی ہوتا ہے، یعنی لغو میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مروا کرامہ، بہت معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے تو ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، تمہاری دلچسپیاں اور ہیں ہماری اور ہیں، تمہارا کام اور ہے ہمارا اور ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کسی تفریح کی، کسی انٹرٹینمنٹ کی، کسی
دلچسپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں؟ کیا آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی انجوائمنٹ کا کام نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مومن کے یہ کام بھی بامقصد ہوتے ہیں. مثلا صحابہ کرام کی تفریح کیا ہوتی تھی؟ تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، نشانہ بازی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ علموا اولادکم السباحہ والرمایہ، اپنی اولاد کو سباحہ یعنی تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ. اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان دوڑنے کے مقابلے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مقابلہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ہوا اور 2 مرتبہ کا ذکر ملتا ہے. یعنی کھیل ایسا ہو کہ جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ ایسا کھیل ہو کہ جو بامقصد ہو، جس کا کچھ نتیجہ حاصل ہو. کھیل محض وقت کا یا پیسے کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ دراصل امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس. ان کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع کرنا کہ جس سے نہ آپ کی جسمانی صحت ہو، نہ ہی آپ کی دین دنیا میں کوئی فائدہ ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اسی طرح کیا آپس میں میل ملاقات نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے؟ ہر وقت کام ہی کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بےہودہ باتوں سے منع کیا گیا. فضول باتیں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو، غیبت، جھوٹ، فحش گفتگو، کسی کا مذاق اڑانا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. جب لغو سے ہم بچتے ہیں تو ہماری انرجی سیو ہوتی ہے نا، تو پھر وہ انرجی مثبت اور تعمیری کاموں میں لگتی ہے. ورنہ لغویات میں بھی بہت سی انرجی، مال، وقت ضائع ہوتا ہے. تو نماز میں خشوع کے لیے نسخہ کیا ہے؟ لغو سے بچنا. اسی لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. عمر اور وقت کسی مقصد کے تحت ملا ہے. وقت کاٹنے کی چیز نہیں، استعمال کرنے کی چیز ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام پسند ہی نہیں آتا، کسی ایسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا. خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. کہتے ہیں نا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی لگتی کہ اس کا اصل مقصود اللہ کی ذات ہے. دنیا میں ضرورت کے تحت رہتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، میل ملاقات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا. اور وہ ہیں بھی کب؟ کون سی چیز اپنی؟ کوئی بھی چیز پرماننٹلی اپنی نہیں. جو بھی ہے سب امانتیں ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں. ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی ہی نہیں. تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، ان کے لیے تو پھر جنت میں رہنا بھی دوبر ہوگا نا. یعنی جن کی ساری دلچسپیاں لغو میں ہیں، فضول بیکار باتوں میں ہیں، وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے نا، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں. اب جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورت مکی ہے، تو مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنی دی جائے، نصاب کیا ہے، شرع کیا ہے، اس کے لیے مدت کتنی ہے، یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئی.
تو یہاں زکوٰۃ سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بڑھنا، نشو نما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا۔ زے کاف یہ سے زکیٌ ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے آگے بڑھانا۔ اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے، جسے تزکیہ نفس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، حسد، بغض، حرص، لالچ، طمع، شرک، ریاکاری، غیر اللہ کی محبت، ان چیزوں سے پاک کرنا۔ یعنی پہلے تو آپ لفظ زکوٰۃ کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہی یا بولتے ہی ہمیں فوراً مال کی زکوٰۃ یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ مال کی زکوٰۃ یا مال کی پاکیزگی کے لیے ہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لفظ۔ یہاں زکوٰۃ ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی، خیالات کی، اخلاق کی، کردار کی، ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے۔ اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشو نما، ان کی اصلاح، ان کو بڑھانا۔ تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس اور کردار کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشو نما کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچا ہو، تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس حصے کے اوپر کوڑا کچرا پھینک کر اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس حصے کو صاف ستھرا کر کے اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گرو کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا۔ کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو، جو کچھ بھی انسان کو ملا، اور کچھ لوگ اس کو مسلسل سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا، پھر گارڈن ہی کی مثال لے لیجئے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس گارڈن ہی ہو اور کوئی بہت بڑا گارڈن ہو، اس سے مراد کوئی بھی چھوٹی سی کیاری، کوئی چیز جو عام طور پر گھروں میں تھوڑا سا حصہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، یا نہیں بھی گھروں میں تو کہیں پر بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے سڑکوں کے آس پاس بہت سی کچی زمینیں ہیں، بحیثیت قوم ہی دیکھ لیجئے کہ ہم ان سب جگہوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چائنیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی وہ خالی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی سبزیاں اگا لیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہمارے ہمسائے میں اسلام آباد میں چائنیز رہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کیاریوں میں پھول وول نہیں، سبزیاں سب اگائی ہوئی تھی، اور عجیب و غریب قسم کی سبزیاں جو عام طور پہ یہاں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بازار میں تو یہ چیز ملتی نہیں، تو بجائے واویلا کرنے کے، رونا دھونا مچانے کے، کیوں نہ اپنے ہی گارڈن میں لگانے کا تجربہ کیا جائے، اور اگا لی انہوں نے۔ اللہ نے تو یہ زمین ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے دیا ہے، چاہے تو ہم اس کی مسلسل نشو نما کرتے رہیں، اس میں نئی نئی چیزیں لگاتے رہیں، کیونکہ زمین کے ساتھ بھی یہی ہوتا نا کہ آپ ایک فصل اگاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری اگاتے ہیں، پھر تیسری اگاتے ہیں، یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی پودا ایسا نہیں کہ جس کو آپ ایک دفعہ لگا کے غافل ہو جائیں۔ اگر آپ لگا کے غافل ہو جائیں گے تو اس کے اندر وہ نکھار اور خوبصورتی اور وہ رونق نہیں ہوگی کہ جو ہونی چاہیے۔ اس لیے جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تو ایک ایسی پکچر میرے ذہن میں آتی کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہو پانی کا ڈول لے کے، اور وہ کیاری میں ڈال رہا ہو اور کچھ اس میں سے نکال رہا، اور کچھ، یعنی مسلسل کچھ کرنے میں مصروف ہے، مسلسل صفائی میں مصروف ہے۔ کیونکہ اگر میں اس کو لفظ صفائی بولوں نا، تزکیہ کا یا زکوٰۃ کا، تو وہ نہیں بات بنتی۔ صفائی کا مطلب ہے ہر چیز کی صفائی، ہٹا دو سب کچھ، یہ نہیں ہے مقصد۔ زکوٰۃ میں صفائی بھی ہے اور کچھ اگانا بھی ضروری ہے،
صرف آپ نے آئسولیٹ ہو کے کہیں بیٹھ نہیں جانا کہ ہم تو سب دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد ہو گئے. نہیں، یہ کافی نہیں. مسلسل کچھ اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرتے رہیں، کچھ اپنے آپ کو سکھاتے رہیں، اچھی عادات پیدا کرتے رہیں. اور پھر یاد رکھیے جو اچھی چیز ہم پیدا کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں بھولنے لگتی ہے، پھر اس کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ لگے رہتے فاعلون. اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ سارے فائل کسی کے نا، مؤمنون، خاشعون، معرضون، فاعلون، ہاں، اس میں فعل کا صیغہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کرتے ہیں، یا فعلون بھی ہو سکتا تھا. لیکن فاعلون میں ایک طرح سے استمرار بھی آتا ہے نا، بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، کیے جا رہے ہیں، لگے رہتے ہیں اس کام میں تاکہ وہ فصل کاٹ لیں. یعنی انسان کو اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور کچھ بن جانے کا شوق ہوتا ہے نا، لیکن عموماً یہ شوق صرف ظاہریت تک رہ جاتا ہے ہمارا. اچھا لباس ہو، بالوں کی کٹنگ اچھی ہو، فلاں اچھا ہو، فلاں اچھا. لیکن جو حقیقت میں اندر کی آلائشیں ہیں، یا اندر جو گھن لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور جب تک اندر کھوکھلا ہے تو اوپر کی آرائش اور زیبائش آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی. وہ وقتی ہوگی. جیسے میک اپ سے آپ وقتی طور پر تو خوبصورت لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت حقیقی معنوں میں اچھی ہے اور آپ انرجیٹک ہیں تو میک اپ کے بغیر بھی آپ بہت اچھے لگیں گے. یعنی ان اٹینڈیڈ اور بنجر چھوڑ کے آپ کل جنت میں جا کے اچانک تو سب کچھ نہیں پائیں گے، یہی اگانا پڑے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، یہاں کھیت لگائیں گے تو کل راحت پائیں گے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فروج فرج کی جمع ہے، اور حافظون اس میں دو چیزیں آتی. پہلی بات تو یہ کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں، جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. اریاں لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی. فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے. یہاں پر وہ لائق ملامت نہیں، یعنی وہاں اگر اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو اس پر ملامت نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکشل ڈیزائرز کی تسکین کے صرف دو ہی مقامات ہیں، اور آج کے دور میں تو صرف بیوی ہے. اس کے علاوہ جو بھی اور طریقے ہیں وہ درست نہیں. دنیا میں جنسی تعلقات یا سیکشل ریلیشن شپس جو ہیں ان میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہیں اور پاکیزہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، یا اس کا تصور بھی نہیں ذہن میں لانا چاہیے، اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. اور اپنے خیالات کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی خواہش دل میں باقی نہ رہے، ایسی نفس کشی ہو، ایسا اپنے آپ کو مارا جائے کہ ایسا کوئی خیال تک دل میں نہ آئے. یہ سب غیر فطری ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے. اسلام میں ایسی پاکیزگی نفس کا کوئی تصور نہیں. اسلام نے اس رویے کو عبادت نہیں بتایا. دوسری ایکسٹریم دنیا میں کیا پائی جاتی ہے کہ کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی پابندی کے بغیر بس آزادانہ ملاپ. لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. جہاں رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، وہاں ایسی آزادی کی بھی اجازت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا. کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
اس میں زنا بھی آتا ہے، لواطت آتی ہے، یا ماسٹربیشن، یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں، ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا، اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، جس سے ایک خاندان کو وجود میں لایا جائے، یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں، نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے، عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے، اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے مہر مقرر ہونا چاہیے، مہر ادا ہونا چاہیے، اور جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نہیں۔ اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملعون قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح نکاح شغار جائز نہیں۔ شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق مہر مار دیا جائے، یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ باب ہے، نکاح کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا، اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں، بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے، اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراط تفریط انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو، اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے۔ نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ نکاح عبادت ہے، یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت؟ ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے، اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات، امانت نہیں، امانات، واحد نہیں جمع، امانتیں، اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو۔ اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو۔ اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا، اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے، یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو۔ اب آپ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہوں ان کو آسان طریقے سے نبھانا، اور بندے جو بندوں پر ڈالیں ان کو بھی نبھانا۔ لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رکھ دے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اور وقت پر لوٹا دیں۔ صرف یہ امانت کی ادائیگی نہیں،
یہ بھی ہے، مالی معاملات میں بھی امانتوں کا پاس رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری، مثلاً ایک شخص کہیں جاب کرتا ہے تو جو اس کو وہاں ڈیوٹی ملتی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا اور بر وقت پورا کرنا، یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے۔ اب یہ جنت میں جانے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس لیے پھر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح راز کی باتوں کی حفاظت، کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز دیا تو اس کی حفاظت، اور اسی طرح مالی امانتوں کی حفاظت۔ اور امانت میں خیانت منافقت کی علامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یعنی جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ پوری نہ کرے، دوسرے لفظوں میں یعنی جو مال بھی ہم رکھاتے ہیں نا کسی کے پاس، تو وہ بھی تو ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس کو سنبھالنا۔ کوئی بات کسی کو دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں کسی کو، کوئی مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ یہ آگے نہیں بتائے، تو وہ بھی ایک امانت، ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی ڈیوٹی دے دی جائے، خواہ گھر میں یا باہر کہیں جاب میں، تو وہ بھی ایک امانت ہے۔ اس طرح اللہ کی طرف سے مثلاً اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ کیا ہے؟ امانت ہے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرو، تم انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ اسی طرح نماز کا صحیح طور پر پڑھنا، یہ بھی امانت کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ناحق کی طرف چلے، یعنی ناحق ظلم کرنے لگے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وقت ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ان سب کو بھی صحیح استعمال کرنا۔ مثلاً آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی، یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ بولنے کی صلاحیت، اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتنے درجے کی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا بھی درست نہیں۔ مثلاً آپ کو بولنا نہیں آتا اور آپ بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میں جہاد کر رہی ہوں کسی کو تعلیم دینے کا، تو اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمانداری سے صلاحیت کا جائزہ لے کر اس صلاحیت کو احسن ترین طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اور یہاں پر آپ لفظ دیکھیے نا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، راعون، راعی سے، راعی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریا، چرواہا۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں نکل گئی، کوئی بیمار تو نہیں ہو گئی، کوئی مر تو نہیں گئی، کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی۔ تو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 بکریاں لڑ رہی ہیں، سینگ لڑا رہی ہیں، تو وہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کا خیال رکھے۔ ماں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ان کے آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔